اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، الصلاة والسلام عليك يا معلم الكائنات، الصلاة والسلام عليك يا مقصود الكائنات، وعلى آلك وأصحابك يا سيد الأولين والآخرين. الحمد لله جل وعلا، وصلى الله وسلم على نبيه المصطفى رسوله المجتبى أمينه على وحي السماء خاتم الرسل والأنبياء سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا ونبينا محمد المصطفى وعلى آله النجباء وأصحابه الأتقياء ومن بهديهم اهتدى إلى يوم الجزاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وفي مقام آخر: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر ورشفا من الديم. عليك من المليك بكل وقت صلاتي في الجنان لها أداء. إذا ختمت تعاد فكل طال له وقف عليها ابتداء. لبے صادق سے جو سخن تقریر ہو جائے، لبے صادق سے جو سخن تقریر ہو جائے، کبھی قرآن بن جائے کبھی تفسیر ہو جائے. لبے صادق سے جو سخن تقریر ہو جائے، کبھی قرآن بن جائے کبھی تفسیر ہو جائے. اور یا رسول اللہ میں جب دیکھوں جہاں دیکھوں تجھے دیکھوں، میں جب دیکھوں جہاں دیکھوں تجھے دیکھوں، تو میری آنکھ کی پتلی میں یوں تحریر ہو جائے. اور تمنا ہے کسی شب خواب میں ان کی زیارت ہو، تمنا ہے کسی شب خواب میں ان کی زیارت ہو، اور تمنا ہے کسی شب خواب ہی تعبیر ہو جائے. مدینے سے ہمارا قافلہ چلنے کا وقت آیا، الہی قافلہ چلنے میں کچھ تاخیر ہو جائے. اور ادب اور التجا ذکر نبی ہے، وظیفہ اب میرا ذکر نبی ہے. مریضان محبت نسخہ لکھ لے، حقیقت میں شفا ذکر نبی ہے. اور حسین سودائے دین و سنت نہیں کریں گے. حسین سودائے دین و سنت نہیں کریں گے. یزید کے دست بد پہ بیعت نہیں کریں گے. حسین سودائے دین و سنت نہیں کریں گے. یزید کے دست بد پہ بیعت نہیں کریں گے. نواسائے مصطفیٰ ہے کوثر کے جام والے، نواسائے مصطفیٰ ہے کوثر کے جام والے. فرات کی منت و سماجت نہیں کریں گے. اور یہ ڈھول باجے
یہ ڈھول باجے رسوم ماتم نعوذ باللہ، یہ ڈھول باجے رسوم ماتم نعوذ باللہ، حسین والے یہ کار بدعت نہیں کریں گے، حسین والے یہ کار بدعت نہیں کریں گے۔ یوں جنگ کرب و بلا میں کچلے گئے یزیدی، یوں جنگ کرب و بلا میں کچلے گئے یزیدی کہ سر دوبارہ اٹھائے ہمت نہیں کریں گے۔ اور علی کے بیٹے نثار کر دیں گے جان، لیکن علی کے بیٹے نثار کر دیں گے جان، لیکن قبول بدکار کی امامت نہیں کریں گے۔ اور انہیں ہے معلوم قوت صبر و استقامت، انہیں ہے معلوم قوت صبر و استقامت، وہ جنگ کو سر بزور طاقت نہیں کریں گے، وہ جنگ کو سر بزور طاقت نہیں کریں گے۔ اور حسینیوں پر نگاہ الفت رہے گی سرمت، حسینیوں پر نگاہ الفت یعنی حضور کی حسینیوں پر نگاہ الفت رہے گی سرمت، یزیدیوں کی نبی شفاعت نہیں کریں گے، حسین سودائے دین و سنت نہیں کریں گے۔ اور یہ فقط عظمت کردار کے ڈب ہوتے ہیں۔ میں آگے چل کے جو منصور کلام کروں گا انشاءاللہ اسی کو منظور پیش کر رہا ہوں۔ یہ فقط عظمت کردار کے ڈب ہوتے ہیں، فیصلے جنگ کے تلوار سے کب ہوتے ہیں۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہمارے ہاں یہ معمول ہے کہ جن کو بات سمجھ آتی ہے وہ سبحان اللہ سے یہ بتاتے ہیں کہ بات سمجھ آ رہی ہے، اور جو بالکل خاموش بیٹھے رہے ایسے پتھروں سے کلام کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ لہذا بات اگر آپ کے پلے پڑ رہی ہے تو آپ یہ دو طرفہ ٹریفک ہے، آپ فیڈ بیک دیں تاکہ مجھے معلوم ہو کہ میں کلام کن سے کر رہا ہوں۔ یہ فقط عظمت کردار کے ڈب ہوتے ہیں، اور فیصلے جنگ کے تلوار سے کب ہوتے ہیں۔ جھوٹ تعداد میں کتنا ہی زیادہ ہو سلیم، اہل حق ہو تو 72 ہی مذہب ہوتے ہیں۔ اور میں وہ سنی ہوں، میں وہ سنی ہوں، نہیں آتا کبھی جو زیر دار، میں نہیں کرتا کسی سلطان دنیا کو سلام، ہاں اگر نام حسین ابن علی آ جائے تو میں غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام۔ گرامی قدر حضرات، برادران اسلام، جملہ علماء و شاہان حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آج چوہا سیدر شاہ کے علاقے میں تیسری مرتبہ غالباً اسی خانقاہ میں حاضر ہو کے نقشائی کا موقع مل رہا ہے، اور یہ میرے لیے سعادت ہے کہ کسی عام خانقاہ پہ آ کے اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کا موقع نہیں مل رہا، بلکہ اس ولی کامل کی بارگاہ میں آ کے بات کرنے کا موقع ملتا ہے کہ جنہیں تعلق ایک سید زادے حسنی سید زادے سید مہر علی شاہ صاحب کے ساتھ ہے۔ یہ صالحین کی بارگاہیں، خانقاہیں، یہ معمولی جگہ نہیں ہے۔ یاد رکھیں وہ زندہ ہوں تو بندوں کے مقدر بدل دیتے ہیں، ان کی صحبتیں انسان کی کیفیات کو بدل دیتی ہیں، لیکن اگر یہ پردہ بھی فرما جائے تو جہاں ڈیرا لگا لیتے ہیں وہاں کی ہوائیں اور فضائیں جو ہے وہ بابرکت ہو جایا کرتی ہیں۔ آج یہاں جو رنگ نظر آ رہا ہے، جو نور اور جو نظارہ نظر آ رہا ہے، یہ ان کی ولایت کا منہ بولتا ہوا ثبوت ہے۔ معراج شریف کے سفر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف پہلے سفر کروایا۔ یوں تو مدعا اور مقصود تو رؤیت باری الہ تھا، دیدار الہی، ہم اہل سنت کے نزدیک مدعا اور مقصود معراج کا دیدار الہی تھا، تو مسجد اقصیٰ کی طرف لے جانے کا
منشور کیا تھا؟ تو قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ، کہ پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندہ خاص کو رات کے کچھ ہی حصے میں لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف. اور یہ مسجد اقصیٰ وہ مسجد ہے کہ الذی بارکنا حولہ، فرمایا جس کے گرد و پیش کو ہم نے بابرکت فرما دیا، برکت ناک کر دیا ہے، مبارک کر دیا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ہم اس وقت مسجد کے اندر بیٹھے اور قبلہ بابا جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کا مزار باہر ہے، لیکن قرآن بتا رہا ہے کہ مسجد اقصیٰ الگ سے ایک احاطہ ہے اور مسجد اقصیٰ کے گرد و پیش کو اللہ نے برکت دے دی تھی. تو آپ قرائن سے دیکھیے، شواہد سے دیکھیے کہ مسجد کا احاطہ تو اندر ہے، باہر برکت کس طرح ہو گئی؟ تو برکت اس طرح ہوئی، فرمایا باہر یا میرے ولی لیٹے ہوئے ہیں یا میرے نبی لیٹے ہوئے ہیں. مسجد اقصیٰ اندر ہے، باہر ولیوں کا وجود ہے، باہر ان کے مزارات اور مقصد انور ہے. جہاں ولیوں کے مزار ہو، جہاں نبی آرام فرما رہے ہو، جہاں صالحین آرام کر رہے ہو، جہاں ان کے مزارات اور خانقاہیں ہو، ان کی تربت انور ہو، قرآن سے ثابت ہو جاتا ہے کہ رب فرماتا ہے جہاں پاک آرام کرتے ہیں وہ احاطہ بھی برکت والا ہو جاتا ہے. تو قبلہ بابا جی حافظ صاحب حضرت خواجہ غلام احمد گولڑی چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جو شاگرد بھی ہے اور خلیفہ ہے حضرت پیر مہر شاہ صاحب کے، تاجدار گولڑا کے. یہ غلام احمد نام بھی یہ عجیب نام ہے، جو سیدوں سے ٹکرائے نام اس کا غلام احمد بھی ہو تو وہ دجال قادیان بن جاتا ہے، لیکن جو ایک سید کی نظر میں آ جائے، مرید اور غلام ہو جائے تو وہ سلوئی کا شہنشاہ بن جاتا ہے. یہ پاکوں کی نظر کا اثر ہے. یہاں جو رنگ بھی نظر آ رہا ہے یہ رنگ مہر علی ہے، یہ رنگ گیلا ہے، یہ رنگ امام حسن ہے، یہ رنگ مولا علی ہے، اور یہ سادات کا رنگ ہے جو انہوں نے اپنے غلاموں پر چڑھایا. قرآن کریم سے آج کی اس بابرکت محفل کے لیے جو عرش شریف کے عنوان کے ساتھ بھی موسوم ہے اور شہداء کربلا کے ذکر کے ساتھ بھی اسے منور کیا گیا، آج کی محفل پاک کو یاد رکھیں کہ اللہ کا ہم سب پہ بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں جو دین عطا فرمایا وہ اس کا پسندیدہ دین ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے. اور اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ دین کی تعریف کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کا تعارف کیا ہے، اس کی شناخت کیا ہے، تو آسان انداز میں یہ کہہ دیں کہ سارا دین ادائے مصطفیٰ کا نام ہے، منشائے مصطفیٰ کا نام ہے، رضائے مصطفیٰ کا نام ہے، مصطفیٰ کی ادا کا نام ہے. مصطفیٰ ہاتھ سے اشارہ کر دے تو دین بن جاتا ہے، مصطفیٰ اپنی ابرو کا اشارہ کر دے تو دین بن جاتا ہے. وہ ہاں کرے تو دین بنتا ہے، وہ نہ کرے تو دین بن جاتا ہے. دین قول مصطفیٰ کا نام ہے، دین تقریر مصطفیٰ کا نام ہے، دین فعل و عمل مصطفیٰ کا نام ہے. اور اگر کوئی مصطفیٰ کے سامنے عمل کر رہا ہو، وہ عمل حضور کو پسند آ جائے، وہ دین بن جاتا ہے. اور جس عمل کو حضور ناپسند فرمائے اس سے بچ جانا، اس سے باز رہنا، اس سے ایبسٹین کرنا، یہ بھی دین بن جاتا ہے. معلوم ہی ہوا دین اس چیز کو کہتے ہیں جس پر مہر مدینے والے کی لگ جاتی ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو تمہیں مصطفیٰ دے دے، یہ رسول خاص تمہیں دے دے تو پھر آئے بائیں شائیں نہ کیا کرو. فَخُذُوهُ، جس شکل میں مصطفیٰ دے دے اس میں اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑایا کرو. جیسے مصطفیٰ دے دے جھوٹ کا تو لے لیا، اسے اختیار کر لیا کرو، اسے پکڑ لیا کرو. تو معلوم یہ ہوا کہ دین اختیار مصطفیٰ ہے، دین ادائے مصطفیٰ ہے. مصطفیٰ جو کرے وہ دین بن جاتا ہے.
اسی دین کے اندر ہم نے دیکھا، آپ چونکہ اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں، میں ابتدا میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، نبی نے ایک جانور کی کھال، کسی جانور کی کھال، اس کو کاٹا گیا، ایک خاص شکل میں ڈالا گیا، حضور کے قدموں میں پیش کیا گیا، اسے حضور نے پہنا۔ میں ابھی آگے کی بات میں کرتا ہوں۔ جانور کی کھال کو کاٹا گیا، مخصوص شکل میں ڈالا گیا اور نبی کے قدموں کے لیے پیش کیا گیا، حضور نے اسے پہن لیا۔ اب اسے جانور کی کھال کے اعتبار سے کوئی نہیں جانتا، اب اس کا نام ہی بدل گیا، اس کا مقام بھی بدل گیا، اس کی شان بھی بدل گئی۔ اب اسے تیرا جوتا نہیں کہا جاتا، نال پاک کہا جاتا، وہ نالین ہو جاتا ہے۔ وہ نبی اگر کوئی خوراک پسند فرما لے، وہ زمین سے برآمد ہوئی ہو اور اسے محض کدو کہتے ہو، لیکن نبی سے تعلق ہو جائے تو صرف کدو نہیں، کدو شریف بن جاتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص امام مالک کے سامنے وہی سبزی آ جائے اور امام مالک یہ کہہ دے کہ تم بھی میرے ساتھ تناول کرو، اس نے محض اتنا کہا کہ مجھے یہ پسند نہیں، اس نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ چونکہ حضور کو پسند ہے اس لیے مجھے پسند نہیں، معاذ اللہ، اس نے بس یہ کہا کہ میری طبیعت پہ پوری نہیں اترتی، مجھے پسند نہیں ہے، اتنا ہی کہا تھا۔ لیکن سنیوں کے امام نے ایک اور بات تک رسائی حاصل کرتے ہوئے یہ سمجھا کہ جس شے کو نبی پسند کر رہے ہیں، اسے جو آدمی یہ کہہ دے کہ مجھے وہ شے پسند نہیں جو کبھی نبی نے پسند کی ہو، وہ کدو ہو، تو امام مالک تو تلوار نکال لیتے ہیں اور وہ یہ کہیں کہ جدد الایمان والا لاقتلنک، ایمان کی تجدید کر تو کافر ہو گیا ہے، اس لیے کہ تو نے اس شے کو ناپسند کیا جسے کبھی مصطفیٰ نے پسند کیا تھا۔ اگر وہ کدو ہو تو دین بن جاتا ہے، اگر وہ نام رسول ہو تو دین داروں کی رزقی قابل احترام بن جاتا ہے، لائق ادب بن جاتا ہے اور حد ادب ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا جس نبی کے قدموں کے نیچے کسی جانور کا چمڑا آ جائے وہ دین بن جاتا ہے، جو حسین نبی کے کندھے پر آ جائے۔ امام علی مقام سید الشہداء، آپ کی یہ شان ہے کہ حضور نے ان کو اپنے دو شان کا سوال فرمایا۔ مجھ سے قبل یہاں خطابات ہو گئے، میں آپ کو لمبی چوڑی باتوں کی طرف لے کے بھی جانا چاہتا، مطلب کی بات کر کے پھر آپ کو کربلا کی طرف لے کے آئیں گے کہ کربلا ہوئی تھی، لیکن اس سے قبل بتانا چاہتے ہیں کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو نبی دے دے اسے لے لو۔ تو حسین کون ہے؟ حسین ہمیں شیعوں نے نہیں دیا، حسین بھی مصطفیٰ نے دیا، یہ بھی مصطفیٰ کی عطا ہے۔ نبی ہمیں جو دے دے، وہ ہمیں پانی پینے کا ادب سکھاتے ہیں، یہ دین بن جاتا ہے۔ وہ ہمیں اکل و شرب کے آداب سکھاتے ہیں، یہ دین بن جاتا ہے۔ نبی ہمیں لباس پہننے کا ادب سکھاتے ہیں، دین بن جاتا ہے۔ نبی ہمیں چلنے کا انداز سکھاتے ہیں، دین بن جاتا ہے۔ ٹوپی کیسے پہننی ہے، امامہ کیسے باندھنا ہے، یہ سارے آداب، کمبھی کیسے کرنی ہے، مسواک کیسے کرنی ہے، اس سے قبل کیا ہونا چاہیے، ماں باپ کیا ہونا چاہیے، یہ نبی جب تعلیم فرماتے ہیں یہ دین بن جاتا ہے۔ تو جسے کندھے پر لے کر اور سجدے کے عالم میں نبی نے 70 تسبیحات پڑھی ہوگی، وہ حسین دین اصل حسین نہیں ہوگا۔ اجمیر کے شاہ نے یوں ہی تو نہیں کہا تھا کہ دین اصل حسین، خواجہ معین الدین اجمیری وہ شیخ الاسلام ہے، وہ میرے فقیر نہیں ہے، وہ میرے خواجہ نہیں ہے، وہ شیخ الاسلام ہے، وہ عطائے رسول ہے، وہ جانتے ہیں کہ مرتبہ امام حسین کا کیا ہے۔ شیخ الاسلام کی نگاہ نے دیکھ کر بتایا ہے اگر کربلا میں امام علی مقام نہ جاتے آج دین بچ نہیں سکتا تھا، تو گویا دین کو جس نے دوبارہ زندہ کیا ہے اسے دین است کہا جاتا ہے۔ میں دو چار مثالیں آپ کو دے کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ کے صحابی اور صحابی بھی ایسے عالی شان کہ جن کی حضور فرماتے ہیں ما لقیت الشیطان سالکا قط الا سلک فجا غیر فج، اے عمر جس راستے پر تو جاتا ہے شیطان وہ رستہ ہی چھوڑ دیتا ہے۔ اب میں نے چونکہ بات حضرت عمر سے سٹارٹ کی ہے تو یہاں ڈھیلا سبحان اللہ نہیں، میں شان عمر بیان کر رہا ہوں، شان فاروق بیان کر رہا ہوں، وہ فاروق جو عادل کا شہنشاہ ہے اس عمر کی بات کر رہا ہوں۔ اور یہ بخاری اور مسلم دونوں کے اندر یہ
کہاں آئے؟ بولیے نا، حجر اسود کے پاس آئے. مجھے کوٹے سنانے نہیں آتے، مجھے سورے لگانی نہیں آتی، میں سیدھا سیدھا وہ لنگر لے کے آیا ہوں جو محمد خضرا سے تیار ہو کے آیا. حدیث شریف کا لنگر ہے. کیونکہ مجھ سے قبل قبلہ ڈاکٹر صاحب نے یہ فرمایا کہ بیان وہ ہونا چاہیے جس سے بندے کو یہ سمجھ آ جائے کہ حسین کا مشن کیا تھا. اتنی جانیں قربان کیوں کر دی؟ آخر وہ کون سا قیمتی سرمایہ تھا کہ جس کو بچانے کے لیے حسین نے بھی اپنا سر قربان کر دیا. وہ سرمایہ بتا رہا ہوں وہ کیا ہے. حضرت عمر فاروق خود فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمر فاروق خود حجر اسود کے پاس آئے، فقبلہ، حجر اسود کے پاس آ کر اس کو بوسہ دیا. کیا کیا؟ بوسہ دیا. فقال، اور ساتھ ہی فرمایا انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع. اے حجر اسود تو پتھر ہے، میں جانتا ہوں خود سے خود نہ تو فائدہ دیتا ہے، خود سے خود نہ تو نقصان دیتا ہے. ولولا انی رأیت النبی یقبلک ما قبلتک، اگر میں نے نبی کو بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا. کبھی تجھے بوسہ، بولیے نا، کبھی تجھے بوسہ. یہ واقعہ آپ نے کئی دفعہ سنا ہے. آپ حافظ جی کے چرنوں میں بیٹھے ہیں، مجھے معلوم ہے کہ یہ بارہا آپ نے روایت سنی ہے، پر میں ایک نئے انداز سے پیش کرنا چاہتا ہوں. مرغی آپ روز کھاتے ہیں، پر جب شیف بدل جاتا ہے تو ذائقہ بھی بدل جاتا ہے. یہ روایت آپ روز سنتے ہیں، پر آج آپ کے سامنے کوئی اور بیان نہیں کر رہا ہے، حسین کا بیٹا بیان کر رہا ہے، شان عمر فاروق بیان کر رہا ہے. یہ حرم شریف آپ کو معلوم ہے کہ اسی میں سے پتھر کو 360 پتھر تھے، انہیں نکالا گیا، نکالا بار ہوا، ان کا نکال بار کیا گیا، انہیں یہاں سے دفع کیا گیا. تھے تو وہ بھی پتھر، یہ بھی پتھر، ان کی نو بھی یہی تھی، نو اس کی بھی یہی ہے، میٹیریل وہ بھی یہی تھا، میٹیریل یہ بھی وہی ہے. لیکن ایسا کیا ہوا کہ وہ ٹھوکروں پہ آ گئے اور یہ نصب کر دیا گیا، وہ جوتوں میں آ گیا، یہ چومنے کے لائق ہو گیا. جواب حضرت عمر نے دیا، کہا ہم سے بڑا موحد کون ہو سکتا ہے؟ ہم کبھی پتھروں کی تعظیم نہ کرتے، پر عمر کی نظر میں دیکھا ہے اسے خیر البشر نے بوسہ دیا ہے، مصطفیٰ نے بوسہ دیا ہے. اب یہ ہوا کہ حضرت عمر نے بتا دیا کہ جس شے کو نبی بوسہ دے دے اب وہ دین کا حصہ بن جاتا ہے، اب یہ دین ہے. ساتھ ہی مولانا بھی کھڑے تھے، بلکہ ہاتھوں میں ہاتھ تھا، ہاتھوں میں ہاتھ مل کے طرف حرم کر رہے تھے. جو ہی حضرت عمر کی زبان پر یہ بات آئی، مولانا نے فرمایا بھائی عمر سنیں، یہ پتھر ضرور ہے، آپ کہتے ہیں فائدہ بھی نہیں دیتا، نقصان بھی نہیں دیتا، یہ فائدہ بھی دیتا ہے، نقصان بھی دیتا ہے. کل قیامت کے دن جس نے اس کو بوسہ دیا ہوگا، یہ قیامت کو اس کی گواہی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے گا. جس کی یہ گواہی دے گا، اس کی گواہی کے صدقے میں اللہ اس کی بخشش کر دے گا. یہ تو فائدہ دیتا ہے، یہ تو اب ڈھیلا نہیں بولے. یہاں چوا سیدل شاہ میں سروئی شریف کی شاہ کے سامنے بیٹھنے والے حضرات، پتھر بھی کبھی کبھی فائدہ دیتے ہیں. کیا بولا میں نے؟ کیا بولا میں نے؟ کبھی کبھی پتھر بھی ڈھیلا نہیں بولیے ذرا، تاکہ مجھے معلوم ہو جائے سارے جاگ رہے ہیں. پتھر بھی کبھی کبھی، وہ جو اندر سے نکالے وہ نہیں، یہ جو باہر والا تھا. یہ کیوں؟ اس کی ایک وجہ یہ کہ نبی کے لب لگ گئے، اور ایک وجہ یہ کہ اسے لگایا خود دست مصطفیٰ نے، جسے نبی نے اپنے ہاتھ سے لگایا ہو، وہ لائق ادب ہو گیا، لائق تعظیم ہو گیا. پر وہ جو اندر سے نکلے تھے انہوں نے بھی بول کے کہا ہوگا ہمیں کیوں نکالا، انہوں نے بھی کہا تھا. تو جواب آ گیا کہ جس پر مہر نبیوں کی نہ ہو وہ حرم میں چھپے رہے، انہیں بھی نکالا جاتا ہے، اور جن پر نبی کا ہاتھ لگ جاتا ہے وہ کہیں بھی ہو انہیں کعبے میں لگا دیا جاتا ہے. لیکن میں جہاں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں نتیجے تک، وہ کچھ اور بات ہے. وہ کیا ہے؟ جس پتھر کو نبی چومے، جس پتھر کو نبی چومے، وہ تو صحابہ کے نزدیک بھی چومنے کے لائق ہو جاتا ہے، پتھر بھی صحابہ کے نزدیک چومنے کے لائق ہو جاتا ہے. اور جس حسین کو نبی نے چوما ہو، اور میرا چوما ہی نہیں
شہزادوں کے رونے کی آواز آئی. حضور کھڑے ہو گئے اور فرمایا بیٹی یہ بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے, ماجرا کیا ہے؟ سیدنا پاک نے فرمایا یا رسول اللہ مدینہ شریف میں قحط کا دور رہا ہے, پانی نہیں. حضور نے صحابہ سے فرمایا دیکھو کہیں پانی ہو تو شہزادوں کو پیش کرو. سب نے دیکھا, اپنے مشکل بھی دیکھے, لیکن کہیں سے ایک قطرہ بھی برآمد نہ ہوا. آخر حضور نے فرمایا میرے بیٹوں کو میرے پاس لاؤ. حضور نے بلایا, اپنی گود میں ایک شہزادے کو لیا جو زیادہ رو رہے تھے, اغلباً امام حسین تھے یا امام حسن تھے. حضور نے ایک جملہ یہ بھی فرمایا بیٹی ان کو رلایا نہ کرو, اسے ان کا رونا دیکھا نہیں جاتا. حضور قریب لائے, اپنے سینے سے چمٹایا شاید چپ کر جائے, لیکن چونکہ پیاس کا غلبہ اتنا زیادہ تھا کہ خاموش نہ ہوئے. آخر حضور نے ان کا فم انور کھولا, دہن مبارک کھولا اور اپنی زبان انور کو امام حسن کے منہ میں رکھا اور فرمایا بیٹا چوس. واہ, دنیا کو پیاس لگے تو وہ کنویں تک جاتے ہیں, حسن و حسین کو پیاس لگتی ہے تو وہ تاجدار دنیا کے زمانے اندر تک جاتے ہیں. لوگوں کو ابھی بھی سمجھ نہیں آئی. حضور نے اپنا لعاب دہن ان کو چسایا, امام حسن نے بھی چوسا, پھر امام حسین آئے ان کو بھی چسایا. آپ کو معلوم ہے کہ مدینے کے اندر ایک کنواں تھا کہ جس کنویں کا پانی بڑا کھارا تھا, نمکین, کڑوا, پینے کے لائق نہیں تھا. صحابہ نے آپ کے حضور کی بارگاہ میں شکایت کی. معلوم یہ ہوا کہ صحابہ جانتے ہیں کہ اس کھارے کو بھی میٹھا جو کر سکتا ہے کوئی نہیں, وہ مصطفیٰ ہے. حضور کے پاس آئے اور آپ نے شکایت کیا رسول اللہ کو پانی بڑا کھارا ہے. حضور نے فرمایا چلو. حضور تشریف لے گئے, حضور نے اپنا لعاب مبارک ڈالا. ایک روایت میں آتا ہے پانی کم تھا زیادہ ہو گیا, ایک میں آتا ہے پانی کھارا تھا میٹھا ہو گیا. میں نے کہا سنیو اتنا عقیدہ تو رکھو, جو نبی کھارے پانی میں اپنا لعاب ڈال دے پانی میٹھا ہو جاتا ہے, تو جس چیز رگ رگ میں مصطفیٰ کا خون آ جائے وہ حسن کیسا پیارا ہوگا, وہ حسین کیسا پیارا ہوگا. حضرت عبداللہ ابن زبیر حضور کے صحابی ہیں, حضرت زبیر بن عوام کے بیٹے ہیں, حضور کے پھوپھی ذات کی اولاد. وہ ایک دن حضور نے پچھلے لگوائے, خون مبارک اپنے جسم سے نکالا ایک پیالہ اور حکم فرمایا ابن زبیر جا اور جا کے اس کو دفن کرا. انہوں نے پیالہ لیا اور جا کر دفن کرنے کے لیے زمین کو کھودا. تو جب زمین میں ڈالنے لگے تو ٹھٹک گئے, رک گئے, توقف کیا, سوچا یہ خون حضور کا ہے, اگر میں زمین میں ڈال دیتا ہوں کل کسی کا قدم آ جائے گا, تو جس کا قدم آیا یہ گستاخی ہو گئی, تو اس پہ ذمہ دار تو میں بھی ہو جاؤں گا کہ میں نے ڈالا تھا. ہو نہ ہو یہ میرا امتحان ہے. اپنے دل میں سوچا ہو نہ ہو یہ میرا امتحان اور آزمائش ہے. بس پھر جھٹ بھی لگایا, اپنے منہ سے پیالہ لگایا اور پی لیا, کیونکہ حضور نے فرمایا کہ کسی محفوظ جگہ ڈال دیا. محفوظ جگہ, سوچا کون سی محفوظ جگہ ہو سکتی ہے. آخر سوچا میری رگوں سے زیادہ محفوظ جگہ کیا ہوگی, منہ سے لگایا, پی لیا اور حضور کی بارگاہ میں آئے. حضور نے فرمایا ابن زبیر کیا کیا؟ عرض کیا یا رسول اللہ پی لیا. اب حضور ہی کا حکم ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم, خون حرام ہے, پر کسی غیر کا ہو تو اس کا معاملہ الگ ہے. یہاں پر سند اور فتویٰ نہیں دیکھا جاتا, یہاں فتویٰ دیکھا جاتا. یہ خون مصطفیٰ ہے اور امتحان ابن زبیر کا ہے. پیالہ منہ سے لگایا تھا, یا رسول اللہ میں نے تو پی لیا. حضور مسکرائے فرمایا سن ابن زبیر یہ خون میرا تھا, اب سن جب تک تو زندہ ہے نا کوئی بیماری تیرے جسم کے قریب نہیں آئی, کوئی بیماری تیرے جسم کے قریب. اور ایک روایت میں آتا ہے فرمایا جہنم کی آگ تیرے جسم کو مس نہیں کرے گی, بیماری قریب نہ آئے, جہنم کی آگ جسم کو مس نہ کرے. اور بلکہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے فرمایا ابن زبیر تو کسی باطل کو پسند نہیں کرے گا, تو جھوٹ کو قبول نہیں کرے گا. آخر یہی ہوا کربلا میں امام علی مقام نے جب علم حق بلند کیا اور اس کے بعد کسی کو کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہوئی, تو دوسرا جو کھڑا ہوا تھا وہ ابن زبیر تھا.
بے ایمان کہا، کافر کہا، کس وجہ سے؟ کدو کی وجہ سے۔ میں نے کہا یہ کدو امام مالک کے زمانے میں جو تھا یہ وہی تو نہیں تھا جو حضور نے پسند فرمایا تھا یا کھایا تھا، یہ تو بعد کے زمانے کا کدو ہے، یہ کسی نے بیج لگایا، یہ پیدا ہو گیا، لیکن چونکہ وہی سبزی تھی جو نبی کو پسند آ گئی، بیج کوئی لگائے کدو وہی پیدا ہو جو نبی نے پیدا پسند فرمایا تھا۔ کوئی کدو کسی کے بیج سے پیدا ہو جائے تو اس کی توہین، وہ کفر بن جائے اور دائرہ اسلام سے خارج کر دے۔ اور حسین جو ہو ہی فرع مصطفیٰ، نسل محمدی کا وہ بیج جو خون مصطفیٰ سے واقع وجود میں آیا، جو مصطفیٰ کا بیج ہو، اس کی توہین کتنی بڑی توہین ہوگی، کتنی بڑی توہین ہوگی۔ اور ہم وہ سنی ہے جن کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر کوئی حضور کے نالین کی بھی توہین کرے، اگر کوئی شخص یہ کہتے کہ حضور کے نالے کا ایک ٹانگ کا معاذ اللہ ایک ٹانگ کا ناقص ہے، پوچھے فقہا سے کہ جو حضور کے نال کے ٹانکے میں استخفاف نکالے، توہین کرے، اس کی شان گھٹائے، وہ کافر ہے۔ کیا ہے؟ نے ڈھیلا دیا، کیا ہے؟ کیونکہ اس نے حضور کے تبرک کی توہین کی، اہانت کی، استخفاف کیا۔ جو حضور کے تبرک کا استخفاف کرے اور نال بھی وہ کہ جو کسی جانور کے چمڑے سے بنا ہو، کسی جانور کے چمڑے سے نبی کے قدم تلے آ جائے تو نالین ہو جاتا ہے، اور جو کندھے پر سواری کرنے والوں کی توہین کرے۔ میں ضمن یہ بات بتانا چاہتا ہوں، علامہ آلوسی، سید محمود آلوسی حنفی، تفسیر المعانی، وہ یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یزید کے بارے میں نرم گوشہ رکھے، حق تو یہ بنتا ہے کہ اسے بھی اسی کے زمرے میں ڈالا جائے، اسے بھی اسی کے کھاتے میں ڈالا جائے۔ کیوں؟ کہہ رہے اس لیے کہ ہمارے اہل سنت کے ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو یزید کے کفر کا قول کرتے ہیں، اور اس کی بنا یہ ہے، اس کی توجیہ یہ ہے، اور اس کی علت و غایت یہ ہے کہ یزید نے جو کچھ اہل بیت کے ساتھ کیا، مخدرات اہل بیت کے ساتھ کیا، رسول اللہ کے حرم انور کے ساتھ کیا، مکہ شریف کے ساتھ کیا، صحابہ کرام کے ساتھ کیا، تابعین تابعین کے ساتھ کیا، ہماری تابعات کے ساتھ کیا، جو کچھ اس نے کیا، انہوں نے لکھا یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ قرآن کریم کے ورقے کو پھاڑ کر کوئی آدمی غلاظت میں ڈال دیتا ہے، جس طرح وہ کفر ہے اسی طرح اہل بیت کی توہین بھی کفر ہے، اہل بیت کی توہین بھی کفر ہے۔ تو معلوم یہ ہوا جو یزید کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہو وہ اس وجہ سے کہ یزید نے حضور کے حرم کا لحاظ نہیں کیا، یزید نے حضور کے اہل بیت کا لحاظ نہیں کیا، بلکہ روایات کے اندر آتا ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے یہ لکھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور کے مسجد نبوی کے اندر، وہ مسجد نبوی کی جس کے لیے حضور نے فرمایا ما بین ممبری و روضتی روضۃ من ما بین ممبری و روضتی روضۃ من ریاض الجنہ، میری قبر ما بین قبری و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میری قبر اور میرے ممبر کے درمیان جتنا رقبہ ہے وہ جنت کا باغ ہے، جنت کا نہیں، ڈھیلے نہ بولیے، وہ جنت کا باغ ہے۔ جو جنت کے باغ کی توہین کرے، بولیے گھوڑے باندھے، گھوڑوں نے لیدیں کی، یہ سب کچھ ہوا، یہ توہین ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ ضرور بتا دوں، امام علی مقام کربلا کی طرف کیوں گئے؟ ایک صاحب تھے گزشتہ دنوں میں، انہوں نے یہ کہا کہ جب باقی صحابہ نے نکلے تو حسین کیوں نکلے؟ انہیں بھی رہ جانا چاہیے تھا، اگر ان کا ایمان بچ گیا تو ان کا بھی بچ جاتا۔ میں نے کہا جو مقام و مرتبہ حسین کا تھا وہ کسی اور صحابی کا اس دور میں تھا ہی نہیں، سب سے افضل امام حسین تھے، تو جو سب سے بڑی مسند والا ہوتا ہے ذمہ داری اسی کے کندھے پر ہوتی ہے۔ آپ کے علاقے میں اگر کوئی آدمی توہین کرے قرآن کریم کی، سب سے پہلی ذمہ داری مسجد کے خطیب کی ہے، امام کی ہے، مفتی کی ہے کہ اس کے خلاف آپریشن وہ کرے، اس کے خلاف ایکشن وہ کرے۔ معلوم نہیں ہوا جس کا سب سے اونچا مقام و مرتبہ ہے، آپریشن تو اسی نے کرنا ہے، ایکشن اسی نے کرنا ہے۔ لیکن امام علی مقام نکلے تو لوگوں نے کہا کہ جب امام علی مقام نے یہ دیکھا کہ باقی نہیں گئے تو آپ بھی کیوں چلے گئے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب حسین جیسا افضل اور سردار جنت نکل رہا تھا تو باقیوں کو بھی چاہیے تھا کہ ہمیں بھی سردار کے ساتھ جانا، یہ بھی نکل جاتے، لیکن حسین کیوں گئے؟ امام علی مقام نے خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایسے جائر
اسے بھی وہی بیماری لاحق ہو گئی تھی جو آج کل کے بہت سارے لوگوں کو لاحق ہو گئی. وہ حسین زادے کو نہیں سمجھ سکا تھا, یہ حسین کو نہیں سمجھ سکے. وہ لشکر لے کے آیا, کیونکہ ہجوم بڑا ہوتا ہے کہ لوگ مجھے میرا لشکر دیکھ کر, میرا روب اور دبدبا دیکھ کر مجھے راستہ دے دیں گے. حجر اسود کو بوسہ دینے کی باری آئی, کسی نے راستہ ہی نہیں دیا, کوئی خاطر میں ہی نہیں لایا. آخر تھک ہار کے ایک طرف ہو کے بیٹھ گیا. اتنی سی دیر میں حرم کے اندر حسین کے شہزادے امام زین العابدین آئے, سید السجاد آئے. اب اللہ جانے ان کے وجود سے نکلنے والے عطر اور عطر کا کمال تھا, خوشبو کا کمال تھا, یا نور ہی کچھ ایسا تھا. جن کے چہرے کعبے کی طرف تھے وہ بھی پھر کے کعبے کو دیکھنے لگے, زین العابدین کو دیکھنے لگے, کیونکہ یہ وہ گھر ہے جس گھر نے کعبے کو طہارت تک پہنچایا ہے, کعبے کی حرمت کو قائم کیا ہے. یہ وہ گھر ہے. تو امام زین العابدین آئے. اب کسی کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, لوگ خود ہی چھٹنے لگے, لوگ راستہ دینے لگے. امام زین العابدین بڑی سہولت کے ساتھ آئے, حجر اسود استلام کیا, بوسہ دیا, طواف کرنے لگے. یہ ایک طرف بیٹھا ہوا تھا بنو امیہ سے, اور بنو امیہ کے ایسے ایسے حکمران بھی آئے ہیں جنہوں نے بغض اہل بیت کی انتہا کر دی ہے. انہوں نے اہل بیت کو گالیاں بھی نکلوائی, انہوں نے اہل بیت کی توہین بھی کی ہے. مروان کی نسل سے یہ ایک لمبی لائن ہے جنہوں نے یہ سارے قتل کیے. آخر اس نے کہا کہ یہ کون ہے جس کے لیے لوگ راستہ چھوڑ رہے ہیں. ساتھ ہی فرزدق کھڑا تھا جو عرب کا ایک بڑا مشہور شاعر. اس نے کہا عبد الملک تو جسے نہیں جانتا نا, هذا الذي تعرف البطح وطأته, تو نہیں جانتا پر یہ مکے کی سرزمین بھی جانتی ہے کہ یہ کس کے قدموں کی چھاپ, کس کے قدم مکے کی سرزمین پر لگ رہے ہیں. یہ زین العابدین ہیں. والبیت یعرفہ والحل والحرم, یہ حرم بھی جانتا ہے, یہ بیت العتیق بھی جانتا ہے, حرم کی باہر کی زمین بھی جانتی ہے کہ یہ سید السجاد ہے. هذا ابن خیر عباد اللہ کلہم, یہ محمد مصطفیٰ کے بیٹے ہیں. ان کو کہتا ہے ان کو رستہ کیسے دے دیا. فرزدق کہتا ہے مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جب یہ حرم میں آئے ہیں کہیں ایسا ہی نہ ہو جائے کہ حجر اسود ہی باہر نکل کے ان کو بوسہ نہ دے دے. تو جن کے بیٹے کا یہ مقام ہے, خود حسین کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا. تو آخر حسین کیوں گئے جب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. فرمایا جو آدمی ایک سلطان جائر کا دور پائے, اللہ کی حرمت پامال ہو رہی ہو, حرام کو حلال بنایا جا رہا ہو, حلال کو حرام بنایا جا رہا ہو, اور وہ خاموش رہے, تو امام علی مقام فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی اسی کے مدخل میں ڈال دے جس میں اللہ اس کو ڈالے. جہاں جہنم میں اس کو ڈالے گا وہیں اس کو بھی ڈال دے گا. امام علی مقام کھڑے ہو گئے, عالم حق بلند کر دیا, اور آخر کربلا کے میدان میں آپ تشریف لائے. 18,000 کا لشکر سامنے کھڑا ہے, ادھر 72 کھڑے ہیں. یہاں ضمن یہ بھی میں آپ کو کہہ دوں, آج ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ سواد اعظم کے ساتھ ہو جاؤ, بلکہ حضور کا فرمان ہے. حضور نے فرمایا علیکم بالسواد الاعظم, تم پر لازم ہے کہ سواد اعظم کے ساتھ ہو جاؤ. لیکن اس کا قاعدہ کیا بیان کیا, انہوں نے کہا جس طرف تعداد زیادہ ہو, جہاں لوگ زیادہ ہوں, مسلمانوں کی اکثریت, تو وہ سواد اعظم ہوتا ہے. میں نے کہا پھر کربلا کے میدان میں سواد اعظم کون تھا. 18,000 تو ادھر کھڑے تھے, 72 ادھر کھڑے تھے, تو سواد اعظم اس دن کون سا تھا میدان کربلا میں. تو جواب آیا جدھر حسین ہوتا ہے وہی سواد اعظم ہوتا ہے. جہاں نبی کی آل ہوتی ہے وہ سواد اعظم ہوتا ہے. اور یہ فیصلہ حر کا ہے, وہ نام کا بھی حر تھا, وہ کام کا بھی حر تھا. اور حر نے یہ فیصلہ کیا, لشکر یہاں ہے, نیزے یہاں ہے, تیر یہاں ہے, بھالے یہاں ہے, اسلحہ یہاں ہے, تعداد یہاں ہے, جمعیت یہاں ہے, ملوکیت یہاں ہے, قوت یہاں ہے, جبر یہاں ہے, سب کچھ یہاں ہے. پر حر نے آخری وقت میں فیصلہ کیا مجھے یہاں نہیں ٹکنا, مجھے وہاں جانا ہے. کیوں؟ کہا سب کچھ یہاں ہے پر حسین. اور پھر یہاں امام علی مقام جس مقصد کے لیے آئے پہلے وہ بیان کیا, یزیدیوں کو للکار کر کہا سنو, کیا تم مجھے نہیں جانتے کہ میں کون ہوں؟ اس وقت روئے زمین پر کسی نبی کا کوئی نواسا میرے سوا زندہ نہیں. میں محمد رسول اللہ کا آخری نواسا روئے زمین پر موجود ہوں. تم مجھے نہیں جانتے؟ کیا تمہیں یہ خبر نہیں ہے کہ میں وہی حسین ہوں جو نبی کے کندھوں پر کھیلا کرتا تھا؟ امام علی مقام نے ساری باتیں یاد کروائی, اور آخر میں ایک حضور کی حدیث پیش کی, اور فرمایا اولم یبلغکم قول المستفید, کیا تمہارے پاس میرے نانا کا پختہ کلام نہیں آیا؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لی ولی اخی, جب میرے نانا جان نے میرے لیے اور میرے بھائی حسن کے لیے فرمایا تھا انتما سیدہ شباب اہل الجنہ, حسن تو بھی جنتی جوانوں کا سردار ہے,
جس علاقے میں جانا ہو وہاں کے آقاؤں کے ساتھ، سرداروں کے ساتھ بنا کے رکھی جاتی ہے. اور جو جنت جانے کا خواہاں ہو ذرا ایک دفعہ تسلی اور تحمل کے ساتھ دیکھ لے کہ وہاں سردار کون ہے. تاریخ بغداد کے اندر، ابن عساکر کے اندر اور لسان المیزان کے اندر یہ روایت موجود ہے. حضور نے فرمایا جس رات اللہ نے مجھے معراج کروایا نا، رأیت علی باب الجنت مکتوبا، میں نے باب جنت کے اوپر یہ لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا اور محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہے، سچے رسول ہیں. علی حبیب اللہ، علی اللہ کے محبوب ہیں. الحسن والحسین صفوۃ اللہ، حسن و حسین اللہ کے چنے ہوئے. حسن و حسین اللہ کے ڈھیلے، اتنے ڈھیلے سنی تو میں نے کہیں بھی نہیں دیکھے. ذرا بلند آواز سے حسن و حسین اللہ کے، حسن و حسین اللہ کے چنے ہوئے ہیں. اگر یہاں بھی آپ کو اگر کوئی تردد ہے تو قرآن میں موجود ہے. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ. چنی ہوئی تو مریم ہے اور مریم کی بھی سرکار زہرا ہے. ان کے بچے نہیں چنے ہوئے تو کون چنا ہوا؟ حسن و حسین چنے ہوئے. حسن و حسین کس کے؟ اور یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ جنت کے دروازے پر. گھر آپ کا ہو، جاگیر آپ کی ہو تو نیم پلیٹ آپ کی ہی لگتی ہے. صدقے جائے حسن و حسین کے کہ جن کی جاگیر ہے نیم پلیٹ انہی کی لگی ہوئی. اب جس نے جنت جانا ہے ان کو امام اعلی مقام للکار کے کہہ رہے ہیں کہ میرے نانا جان نے فرمایا تھا انتم سیدہ شباب اہل الجنہ، تم دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہو. وقرۃ عین اہل السنہ، اور سنیوں کی آنکھوں کی ٹھنڈ ہو. سنیوں کی آنکھوں کی بلند آواز سے، سنیوں کی آنکھوں کی ضرورت نہیں. الحمدللہ حضور کے فرامین اتنے زیادہ ہے کہ تقریر پہلی چمکی ہوئی ہے. میں حضور کے فرامین پیش کر رہا ہوں کیونکہ میں نے ڈاکٹر صاحب کی بات پہلے سن لی. انہوں نے کہا بیان وہ ہونا چاہیے جو اللہ رسول کا فرمان ہو. میں اسی پابندی کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، ادھر ادھر سے کوئی بات نہیں. یا عرش والے کی بات ہے یا امت خضرا والے کی بات ہے. حالانکہ میں تقریر کوئی اور لے کے آیا تھا، لیکن میں نے ان کی بات سنی اور سننے کے بعد میں نے عنوان ہی بدل کے میں نے حضور کا فرمان جو ہے میں نے اختیار کر کے آپ کے سامنے رکھا ہے. نعرہ اس لیے لگوا رہا ہوں کہ مجھے یہ تو پتا چل جائے کہ مدینے سے جو پیغام آ رہا ہے سگنل وہ کس کس کے موبائل میں جا رہے ہیں. اعتقادی موبائل میں. بات مصطفیٰ کی ہو تو بندے کو ہوشیار رہنا چاہیے. تو سنیے میں کس حسین کی بات کر رہا ہوں. کربلا میں للکار کر فرمایا 12,000 یزیدیوں کو. فرمایا تم نے سنا نہیں کہ میرے نانا جان نے فرمایا تھا کہ میں تو سنیوں کی آنکھوں کی ٹھنڈ ہوں. کس کی؟ یہ کربلا میں کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ جانتے تھے نا کہ 1385 سال کے بعد کچھ ایسے لوگ بھی آئیں گے یا اس سے بھی پہلے کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو مجھ سے لڑنے والوں کو بھی سنی کہیں گے. کیا کہیں گے؟ آج بھی ہماری صفوں میں ایسے لوگ نکل آئے جو امام عالی مقام سے یزید کی رشتہ داریاں نکال کے دفاع کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی یزید یہ رشتہ بنتا ہے، یہ رشتہ بنتا ہے، یہ رشتہ بنتا ہے. میں نے کہا آج یزید کی رشتہ داری نکالو گے، کل ابو لہب کی بھی نکالو گے. اور اگر رشتہ داری ہی کا فائدہ دینا ہے تو پھر علی المرتضیٰ کے والد حضرت ابو طالب کا کیا قصور ہے؟ ان کی رشتہ داری بھی تو ہے، وہ بھی تو نبی کے رشتہ دار ہیں. اور ماننے پہ آ جاؤ تو یزید کی مان لیتے ہو، نہ ماننے پہ آؤ تو ابو طالب کی نہیں مانتے ہو. تمہارے بھی اپنے ہی قاعدے ہیں کہ رشتہ دار ہے. میں نے کہا یوں رشتہ داری فائدہ دینے والی نہیں. اور کبھی کبھی سیدوں کا مسئلہ آ جائے تو سیدوں کے عمل پر ٹولتے ہیں کہ سید کی تعظیم ہم تب کریں گے جب اس کا عمل اس لائق ہوگا کہ اس کی تعظیم کی جائے. مجھے علامہ عبدالغفور بدایونی سندھ کے بڑے مناظر تھے اہل سنت کے، مجھے وہ یاد آ گئے. ان کے پاس ایسے ہی ایک مولانا بھی آئے. انہوں نے آ کے کہا کہ سید کی تعظیم کم ہے، عالم کی تعظیم زیادہ ہے. نسب کی کم ہے، علم کی زیادہ ہے. تو علامہ عبدالغفور بدایونی نے اگرچہ اس میں لوگوں کے اختلاف ہو لیکن انہوں نے ایک دلیل پیش کی. انہوں نے کہا جی اگر آپ کا یہ نظریہ ہے تو پھر سن لیں. یہ میرے قریبی کوئی ہندو رہتے ہیں، ان کے 2 بچے مسلمان ہونا چاہتے ہیں تو مولانا ذرا ان کو بلوا لیا. دونوں بچوں کو
علامہ کو رسول بدایونی نے کلمہ پڑھایا اور مولانا سے کہا کہ ایک بچہ آپ لے جائے، 10 سال کا ٹائم ہے، اسے عالم بنائے، اور دوسرا بچہ 10 سال میں رکھوں گا، بلکہ فرمایا 10 سال جسے میں رکھوں گا میں اسے عالم بناؤں گا، اور جو بچہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں اسے 10 سال میں تم نے سید بناؤں گا۔ کیا بتاتا ہے آپ کے چہرے کے اوپر سوالیہ نشان بتا رہے ہیں کہ حالات بہت خراب ہیں۔ آج کل ہوا بڑی الٹی چل رہی ہے، گنگا الٹی بہ رہی ہے۔ ہماری صفوں میں بھی ایسے لوگ آ گئے جو یہ کہتے ہیں حسین خطا اتحادی کرتے، حسین نے خروج کیا، ایسے ایسے لوگ بھی موجود ہیں۔ اور جب سنیوں کا ایسا حال ہو جائے تو پھر لوگوں کو جرأت مل ہی جاتی ہے، لہذا ذرا ہوش کریں کہ کون کیا بول رہا ہے۔ کہنے لگے کہ نسب کا اتنا فائدہ نہیں ہے جتنا علم کا فائدہ ہے۔ کہا ٹھیک ہے، پھر آپ ایسا کریں کہ ایک بچہ آپ لے جائے، ایک کو میں رکھتا ہوں، 10 سال میں اسے عالم میں بناتا ہوں، 10 سال میں سید تم بناؤ۔ انہیں عقل میں بات پڑ گئی، کہنے لگے آپ تو عالم بنا لیں گے، میں سید کیسے بناؤں؟ آپ نے فرمایا یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ عالم بندہ بناتا ہے، سید مولا بناتا ہے، وہ اللہ بناتا ہے جس کو بناتا ہے۔ امام محمد اللہ خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے ایک دن اپنے گھر میں میلاد شریف کروایا۔ میں عام سید کی بات کو سمجھا کر سیدوں کے سید حسین کی شان سمجھا رہا ہوں۔ گھر میں میلاد کروایا تو علاقے میں ایک سید ایسا تھا کہ جس کے معاملات سے انہیں آپ کو نالاں تھے، اس کے عمل کوئی پسند نہیں تھے، تو سارے علاقے کو دعوت دی، اس سید کو نہیں بلایا۔ محفل ہو گئی، آپ کے اپنے یہ سیرت کے اندر موجود ہے، امام محمد رضا کے سوانے میں موجود ہے، دعوت نہیں دی۔ آخر محفل ہو گئی، سلام پڑھا گیا، گھر تشریف لے گئے، سو گئے، خواب میں حضور تشریف لائے۔ ذرا سبحان اللہ کہہ دیا۔ یہ بھی ہر ایک کا نصیب نہیں ہے، کوئی اس قابل ہو تو اسے حضور اپنا دیدار عطا فرماتے ہیں۔ خواب میں حضور تشریف لائے اور دیکھا کہ حضور ایک نہر کے کنارے ہیں اور کپڑا ایک ہاتھ میں، اور حضور کپڑے کو نچوڑ رہے ہیں، پانی میں ڈالتے ہیں نچوڑ رہے ہیں، پانی میں ڈالتے ہیں نچوڑ رہے ہیں۔ امام محمد رضا قریب گئے اور جا کر کہا یا رسول اللہ یہ خدمت کا موقع مجھے دے، میں اس کو نچوڑتا ہوں، میں اسے صاف کر دیتا ہوں۔ حضور نے مڑ کے دیکھا اور فرمایا احمد رضا یہ میرا کپڑا نہیں ہے، یہ میرے بچوں کے عمل ہے جو مجھے پسند نہیں آ رہے، میں ان کے عمل دھونے کے لیے خود کافی ہوں، میں ان کے عمل کے لیے ہوں نا۔ بس اتنا کہنا تھا کہ امام محمد رضا فرماتے میری آنکھ کھلی، میں دوڑا سید زادے کے گھر پر گیا اور جا کر ان سے معافی تلافی کی اور انہیں راضی کیا۔ گویا مجھے اشارہ ہو گیا کہ میرے بچوں کے عمل تم نہ دیکھا کرو، میرے بچوں کے عمل کے لیے مصطفیٰ کافی ہے، ان کا نسب ان کے لیے فائدہ مند ہو جاتا ہے۔ اٹھائیں آپ 16 سپارہ اور اس کے اندر پڑھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر نے جن بچوں کی دیوار کو دوبارہ بنایا تھا، اس کا سبب یہ تھا کہ ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ اور اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جن کا باپ نیک ہو ان کا نسب بچوں کو اتنا فائدہ دیتا ہے کہ نبی ولی مدد پہ آ جاتے ہیں۔ تو جن کا باپ علی ہو، جن کی ماں فاطمہ الزہرا ہو، جن کا نانا مصطفیٰ اور نانی خدیجہ الکبریٰ ہو، جن کا نسب اتنا عالی شان ہو، ان کو نسب خود کتنا فائدہ دیتا ہوگا۔ بس آخری روایت پڑھ کے پھر آپ سے میں اجازت لے رہا ہوں۔ طبرانی شریف کے اندر حضرت جابر اس کے روایت کرنے والے راوی ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ کانت لآل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خادمۃ، اہل بیت تو اہل بیت رہ گئے، حسن تو حسن رہ گئے، حسین تو حسین رہ گئے، زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، محمد تقی، علی نقی، حسن عسکری اور سادات حسنیہ، امام حسن، حسن مسنہ، عبداللہ المہد، غوث اعظم، یہ شجرہ حسنی ہو یا حسینی ہو، اور پھر چلتے چلتے مہر علی۔ میں ان سیدوں کی بات کر رہا ہوں، بڑی بات ہے، پر جو ان کا نوکر ہو جائے، اب بیرا سبحان اللہ جو واقعی آل محمد کا نوکر ہے رب النواز، آج کل لوگ نوکری کا بیج لگا کے اصل میں جوکر بن جاتے ہیں، جہاں کوئی سید آ جاتا ہے توہین کرتے، گالی وہ دیتے ہیں جو یزید نے بھی نہیں دی ہو۔ تو اس لیے اپنے کانوں کو ہاتھ لگا کے سیدوں کی توہین نہ کیا کرو، اس لیے کہ علامہ سمہودی نے لکھا ہے اور قاضی ایاز نے بھی لکھا ہے اپنی شفا شریف کے اندر، ان کا قول نقل کیا، وہ یہ کہتے ہیں وَمَعْلُومٌ أَنَّ أَوْلَادَهَا بِسَبَبِهَا بَضْعَةٌ مِّنْهُ، جس طرح فاطمہ الزہرا رسول اللہ کے جگر کا ٹکڑا ہے، اسی طرح ہر سید زہرا کے جگر کا ٹکڑا ہے، اور فاطمہ الزہرا کی وجہ سے محمد رسول اللہ کے جسم کا ٹکڑا ہے۔ علامہ سمہودی نے
میں اس لیے کہتا ہوں اپنے عقیدے کی تجدید کرو، ایسا نہ ہو کہ سر سے پانی گزر جائے، آل محمد کی خدمت گار بن جاؤ۔ اور طبرانی شریف کے اندر آتا ہے کہ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ آل محمد کی ایک خادمہ تھی یقال لہا بریرہ، جس کا نام بریرہ تھا۔ کیا نام تھا؟ آج وظیفے کے طور پہ یاد کر لیں، نام کیا تھا؟ بلند آواز سے بریرہ۔ کیا نام تھا؟ بریرہ۔ فلقیہا رجل، وہ ایک دن گھر سے خدمت کر کے راستے میں نکلی تو اس کے کچھ بال ظاہر ہو گئے۔ ایک آدمی ملا جس کا عقیدہ بھی ایسے ہی ڈگمگایا ہوا تھا جیسے آج کل اکثر تھا، آل محمد کے مسئلے میں ڈگمگایا ہوا نظریہ، کہنے لگا غطی شعیفاتک، اور سن تو اپنی زلفوں کو خود لپیٹ لے، سنبھال لے، فإن محمدا لن یغنی عنک من اللہ شیئا، تجھے محمد رسول اللہ کوئی فائدہ لے کے دینے والے نہیں ہے، خود کوئی صحیح عمل کر لے، اپنے عمل پہ تقیہ کر لے، تجھے نسبت محمد کام آنے والی نہیں ہے، تجھے مصطفیٰ کا علاقہ کام آنے والا نہیں ہے، ان کا رب کام آنے والا نہیں ہے، تانا والا۔ اب جب تانا لگانا آل محمد کی خدمت گار کو، تو فأخبرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دوڑی اور آپ کے حضور کو شکایت کرنے لگی، اور آپ کی شکایت زبان حال سے کر کے یہ کہنے لگی خدمت گار کو ہڈی ہوا کہ تانے لوگا دیکھا، آپ کی نوکری کروں اور پھر بھی تانے پڑے، یا رسول اللہ مجھے آپ کا فائدہ کیا رہا؟ اب جب حضور نے یہ سنا تو فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجر رداءہ محملۃ وجنتاہ، حضور اپنے گھر سے نکلے اپنی چادر کو گھسیٹتے ہوئے، کالی کملی والی چادر، وہ چادر جو کبھی دراز ہو جائے تو جو نیچے آ جائے وہ 5 تن بن جاتے ہیں۔ حضور نے اپنی چادر کو گھسیٹا اور چہرے مبارک گال آپ کے لال ہو گئے، غصے سے بھرے ہوئے حضور تشریف لائے۔ راوی کہتے ہیں کنا معشر الانصار نعرف غضبہ بجر ردائہ وحدۃ وجنتیہ، ہمیں جب حضور کے گال لال ہو جاتے، گال مبارک، اور آپ چادر کو گھسیٹتے ہوئے تشریف لاتے تو ہمیں اندازہ ہو جاتا کہ آج حضور بڑے غصے میں ہیں۔ فاخذنا السلاح، ہم نے اپنے گھروں سے اسلحے اٹھا لیے، تلواریں نیزے بھالے، جس کو جو ہاتھ لگا اس نے اٹھا لیا۔ حضور کے بعد ہمیں آئے فأتیناہ فقلنا یا رسول اللہ، ہم نے اس کی یا رسول اللہ مرنا بما شئت، آقا آج جو چاہتے ہیں ہمیں حکم لگائے، ان امرتنا بامہاتنا وآبائنا وابنائنا، اگر آپ ہماری ماؤں کے مسئلے میں حکم دیں گے ہم ان پر بھی آپ کا حکم جاری کریں گے، اگر ہمارے باپوں پر حکم لگائیں گے ہم ان پر بھی جاری کریں گے، ہمارے بچوں پر لگائیں گے ہم ان پر بھی حکم جاری کریں گے۔ یا رسول اللہ کیا ہو گئے، کیا معاملہ ہے؟ حضور ممبر پر تشریف لائے اور ممبر پہ آ کے فرمایا صعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر، حضور ممبر پہ آئے، فقال من انا، فرمایا صحابہ یہ تو بتاؤ میں کون ہوں؟ کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ میں کون ہوں؟ تو قلنا انت رسول اللہ، ہم جس کیا آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حضور نے فرمایا انا محمد ابن عبد اللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف، حضور فرمانے لگے کہ میں محمد ہوں جو عبداللہ کے بیٹے ہیں، جو عبد المطلب کے بیٹے ہیں۔ حضور نے اپنا شجرہ پڑھا اور شجرہ پڑھ کے حضور نے فرمایا ما بال اقوام، لوگوں کو کیا ہو گیا، یزعمون ان رحیمی لا تنفع، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا تعلق کسی کو کام آنے والا نہیں ہے۔ فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، میں تمام اولاد آدم کا سید ہوں گا، مجھے اس پر کوئی ناز نہیں ہے، میں ہوں سید اولاد آدم کا، مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے۔ انا اول من یدفن التراب عن راسہ، میں پہلا ہوں گا جس کے بالوں سے مٹی کھاڑی جائے گی، مجھے کوئی فخر نہیں ہے۔ میں پہلا ہوں گا جس کے لیے قبر کھولی جائے گی، مجھے کوئی فخر نہیں ہے۔ انا خطیبہم اذا انصتوا ولا فخر، میں اس دن خطیب ہوں گا جس دن نبی اور باقی مخلوق بھی خاموش ہوگی، لیکن مجھے کوئی فخر نہیں ہے۔ ساتھ ہی فرمایا انا اشفع، سنو میری شفاعت جب چلے گی نا، انا اشفع فاشفع، جب میں شفاعت پہ آؤں گا میری شفاعت سنی جائے گی، جس کی شفاعت کروں گا اس کی بخشش ہو جائے گی، اس کی بخشش۔ آپ نے یہاں تک ہی سنا ہے، اب میں اگلی بات بتا رہا ہوں۔ فرمایا حتی ان من اشفع لہ یشفع، جس کی شفاعت میں کروں گا اب وہ بھی شفاعت کرنے لگے گا۔ دینا سبحان اللہ، کیوں بھائی؟ ولی شفاعت کریں گے، حافظ کریں گے، شہید کریں گے، امت محمد میں سے جس کی شفاعت حضور نے کر دی اب وہ شفیع بن جائے گا۔ ابھی بھی بات ختم نہیں ہوئی، حضور فرماتے ہیں فیشفع، جب میری شفاعت کردہ جن لوگوں کے لیے میں شفاعت کروں گا وہ شفیع بنیں گے، خدا ان کی شفاعت بھی سن لے گا، ان کے صدقے بھی بخشش بڑھنے لگے گی۔ حتی ان ابلیس لیتطاول طمعا فی
نشا میں بیٹھنے والے حضرات، بابا جی حافظ غلام محمد صاحب چشتی بلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے مزار انور کے سامنے بیٹھ کے میں یہ کہہ رہا ہوں، جو ابلیس مشہور ابلیس ہے، اسے بھی آل محمد کے صدقے جو قیامت کو لنگر بٹے گا، اسے تو وہاں بھی امید لگ جائے گی۔ یہ کون سا ابلیس ہے جسے حسن سے امید نہیں؟ یہ کون سا ابلیس ہے جسے حسین سے امید نہیں ہے؟ یہ کون سا ابلیس ہے جسے زہرا سے امید نہیں ہے؟ یہ کون سا ابلیس ہے جسے زید العابدین سے امید نہیں ہے؟ یہ کون سا ابلیس ہے جسے جماعت علی اور نبی سے امید نہیں ہے؟ سنو، اس گھر کے بچے بھی کل قیامت کے دن شفیع بن جائیں گے اور ان کی شفاعت کو اللہ تعالیٰ سن لے۔ حضور کے پاس کھڑے، حضور نے فرمایا ان اول من يدخل الجنت انا والحسن والحسین وفاطمہ۔ اب بات ختم کر رہا ہوں، کیا ضرورت ہے ان سے تعلق جوڑنے کی؟ وہ ضرورت یہ ہے، فرمایا سب سے پہلے جو جنت میں جائے گا مولا علی سے حضور فرما رہے ہیں میں ہوں گا۔ کون ہوگا؟ حضور۔ والحسن حسن ہوں گے، والحسین حسین ہوں گے، والفاطمہ اور فاطمہ ہوگی۔ مولا علی نے فرمایا فمحبونا یا رسول اللہ، آقا وہ جو ہم سے محبت کرتے ہوں گے ان کا کیا بنے گا؟ حضور نے فرمایا من ورائے، تم آگے آگے تم ہوگے، پیچھے پیچھے دیواریں ساتھ لے کے جائیں گے، ساتھ لے کے جائیں گے۔ دیدی شفاعت کا مسئلہ نہیں ہے، ذمہ داری کا مسئلہ ہے، جو پہلے جائیں گے ان کے پیچھے پیچھے دیوانے چلے آئیں گے۔ تو اس لیے گرامی حضرات، لجپال پلیت کو توڑ دے نہیں، جیدی باں پڑھ دے پھر چھوڑ دے نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل بیت کا دامن اس مضبوطی کے ساتھ تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث میں حضور فرماتے ہیں من احب ان یتمسک بالعروۃ الوثقی، جو یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی نہ ٹوٹنے والی رسی کو تھام لے، فلیتمسک بحب علی واہل بیتی، اسے لازم ہے کہ وہ علی کی محبت کی رسی پکڑ لے اور میرے اہل بیت کی محبت کی رسی پکڑ لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دامن ہمیشہ تھامے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔